أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے بھی اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طیبہ فاطمہ ہے اور میری کنیت زید ہے، اور میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہم جز 8 کا آغاز کرتے ہیں. سورہ انعام کا کنٹینیوشن چل رہا تھا، آیت نمبر 111. اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ہم ان کی طرف، یعنی اہل مکہ کی طرف، فرشتوں کو اور کلام کرتے ان سے مردے اور اکٹھا کر لاتے، ہم ان پر ہر چیز کو سامنے نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے. وہ لوگ معجزوں کی مانگ کرتے تھے تو چاہے کچھ بھی کر لے وہ ایمان لانے والے نہیں. اگر انہیں ایمان لانا ہوتا تو وہ اللہ کی کونی اور شرعی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے، مگر یہ کہ چاہتا اللہ، لیکن اکثر ان میں سے جہالت برتتے ہیں، یعنی نادانی کی باتیں کرتے ہیں، علم ہونے کے باوجود ناسمجھی کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح بنایا ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن شیطان، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یعنی ہر نبی کی مخالفت کرنے والے لوگ رہیں وہ وہی کرتے ہیں. ان میں سے بعض کی طرف فریب کے لیے، دھوکے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے. اور اگر چاہتا تیرا رب نہ وہ کرتے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے جبرن بھی کرا سکتا تھا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. پس چھوڑ دو ان کو جو جھوٹ وہ گڑتے ہیں، یعنی اپنا کام آپ کرو اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے جنوں میں سے ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا ہے. اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف دل ان لوگوں کے نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ پسند کرے اس کو، یعنی ایسی باتوں کو جو دین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں وہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے، ان کو اچھی لگتی تھی. اور تاکہ وہ کمائے جو وہ کمانے والے ہیں، جو کرنا ہے انہیں کرنے دو. فائنلی کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کی پکڑ ہوگی. کیا بھلا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب تفصیلاً کھول کر، اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، پس نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر دیکھیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم، پھر اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں صرف اور صرف اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہی کرنے ہوں گے. اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی، نہیں بدلنے والا اس کے کوئی بھی کلمات کو، یعنی اس کی بات کو، اس کے احکامات کو اب کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جو بھی
اس کے احکامات اور فیصلے ہیں وہ پرفیکٹ ہیں اور ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم اطاعت کرو اکثر کی جو زمین میں ہیں، وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو اکثریت ہے یعنی میجورٹی ہے وہ باطل پرستوں کی ہی ہے۔ نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں مگر وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی وہ اندازے لگاتے ہیں، میجورٹی حق پر نہیں ہے۔ بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ بس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر، یعنی اللہ کے نام سے جو ذبح کیا گیا، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو ذکر کیا گیا ان پر اللہ کا نام، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے اس نے جو حرام کیا تم پر، مگر جو تم مجبور کیے گئے اس کی طرف، جیسا پہلے بھی سورہ بقرہ وغیرہ میں ہم نے دیکھا حرام کیا 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 اللہ تعالیٰ، اور حرام کن حالاتوں میں الاؤ ہے، یہ سب ہم لے چکے۔ اور بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ بھی حرام حلال ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہم۔ بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو دین کی حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو اور اس کے چھپے ہوئے کو۔ جو اوپنلی گناہ کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا، شراب پینا وغیرہ، اور باطنی گناہ جیسے زنا ہے، چالے چلنا، غیبت کرنا، سب کچھ چھوڑ دو۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ عنقریب وہ جزا دیے جائیں گے ساتھ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور بے شک وہ البتہ فسق یعنی گمراہ ہے، گناہ ہے، نافرمانی کا کام ہے۔ اور بے شک شیاطین البتہ القاء کرتے ہیں، یعنی دل میں بات ڈالتے، دل میں وسوسے ڈالتے تمہاری طرف، اپنے دوستوں کی طرف، تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر اطاعت کرو گے تم ان کی، بے شک تم البتہ مشرک ہوں گے۔ کیا بھلا وہ جو تھا مردہ، یعنی کم عقل کافر جو تھے ان کے بارے میں مردہ کہا جا رہا ہے، تو ہم نے زندہ کیا اس کو کیسے؟ اللہ نے اسے راستہ دکھایا ہدایت کا، اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور، روشنی، ساتھ اس کے وہ چلتا پھرتا ہے لوگوں میں مانند اس کے جو ہو سکتا ہے مثال اس کی اندھیروں میں ہے، یعنی کیا کوئی ایمان والے کے برابر ہو سکتا ہے جو کفر اور جہالت کے اندھیروں میں ہے؟ نہیں ہے اس سے نکلنے والا۔ اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے اس کے مجرموں کو، تاکہ وہ چالے چلے، مکر و فریب کرے اس میں، اور نہیں وہ چالے چلتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ تو خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مانند جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار کہتے کہ ہمیں نبوت کیوں نہیں آئی، ہمیں کیوں نہیں ملی نبوت۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، جہاں وہ ڈالے اپنی رسالت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ کوئی الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے۔ وہ زیادہ جانتے کہ اس کے ڈیزرونگ کون ہے، ایلیجبل کون ہے۔ ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت اللہ کے پاس سے اور عذاب شدید، باوجود اس کے جو تھے وہ مکر و فریب کرتے۔ پس جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہدایت دے اس کو کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے لیے وہ ارادہ کرتے ہیں بھٹکا دے اس کو تو کر دیتے ہیں سینہ اس کا تنگ جکڑا ہوا، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، یعنی جیسے جیسے انسان دیکھیے اوپر کی طرف چڑھائی کرتا ہے تو اس کا جو ہے سانس جو ہے پھولتی ہے، دم چڑھتا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، رائٹ۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسان جتنا جتنا اوپر کی طرف چڑھتا ہے آکسیجن اتنا کم ہو جاتا ہے، اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے،
اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا۔ تحقیق کھول کر بیان کی ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرے۔ قرآن میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کر دیا ہے۔ اب جو تعلیمات اس کی پکڑیں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مطلب سیدھے راستے پر چلائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کریں گے آگے کی آیت میں دیکھیے۔ ان کے لیے جنت میں دار السلام ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا دوست ہے باوجود اس کے جو وہ تھے وہ عمل کرتے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، اے جنوں کے گروہ، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے انسانوں میں سے، مطلب جنوں نے بہت سارے انسانوں کو بھٹکا دیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اور کہیں گے ان کے سرپرست دوست انسانوں میں سے، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم نے بعض سے بعض کے ساتھ، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو، وہ جو تو نے مقرر کی ہمارے لیے۔ کہا آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اس آیت میں جنوں کی بات آئی ہے، جس کا باپ یعنی سردار جو تھا ابلیس ہے، جس نے اللہ سے اس کے بندوں کو بھٹکانے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، چیلے ٹولی جو ہوتی ہے، وہ کیسے انسانوں کو بھٹکاتے ہیں اسی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ جیسے جادو ٹونا کا بزنس چلاتے وہ لوگ، انسان ان کو مطلب خوش کرنے کے لیے شرک کرتا ہے، جنات ان کے کام کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سب یاد رکھیے اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی میں رہیں گے۔ اور اسی طرح ہم مسلط کریں گے، یعنی ساتھی بنائیں گے بعض ظالموں کو بعض پر، باوجود اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ دنیا میں وہ ساتھ ساتھ تھے نا، سزا میں بھی اب وہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور جنوں کے اور انسانوں کے گروہ، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر میری آیات، اور وہ ڈراتے تم کو ملاقات سے تمہارے دن کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنوں اور انسانوں کے لیے آئے اور قیامت کے دن سے خبردار کیے۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی سے، جیسے ہم بھی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا 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 کی فکر کرتے ہیں، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہ تھے وہ کافر۔ یہ اس لیے کہ نہ تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ ظلم کے، اگر کسی بستی پر عذاب آیا تو وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، اور تھے اس کے رہنے والے غافل، اور واسطے ہر ایک کے درجات تھے اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے۔ حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجے ہیں، جو جتنا اور جیسے عمل کرے گا اس کو اس کے حساب سے درجہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور پیچھے لے آئے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، جیسا کہ اس نے اٹھایا یا پیدا کیا تم کو نسل سے دوسری قوم کے، یعنی ہمارے سے پہلے ایک قوم تھی، وہ قوم ختم ہوئی، پھر ہم آئے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ختم کر کے دوسری قوم کو لا سکتے ہیں جو اللہ کے تابع ہو۔ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے، یعنی عذاب، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ کیا تم اللہ کو مجبور کر سکتے؟ بالکل بھی نہیں، ہم اللہ کو نہ روک سکتے نہ مجبور کر سکتے، نہ ہی کچھ کر سکتے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اوپر اپنی جگہ کے، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے اس کے لیے آخرت کا انجام، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے ظالم۔ اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو کوئی ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو ہے اللہ کے لیے وہ پہنچتا ہے۔
ان کے شریکوں کی طرف کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مشرکان مکہ کھیتیوں اور مویشیوں میں 3 حصے کرتے، پہلا اپنے لیے رکھ لیتے، دوسرا اللہ کے لیے، اور تیسرا اپنے بتوں یا شریکوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ جب کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی، ایمرجنسی ہو جاتی، فائنانشل کوئی کرائسس آتے، تو وہ لوگ کیا کرتے، اللہ کے حصے میں سے نکال دیتے، جبکہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سو مشرکین میں سے قتل کرنا ان کی اولاد کا ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے ان کو اور تاکہ مشتبہ کر دے ان پر ان کے دین کو۔ ان لوگوں کے پاس بہت ہی کامن تھا کہ وہ لوگ اولاد کو، اسپیشلی لڑکیوں کو قتل کرتے، وہ ان کی پیدائش کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے۔ جس طرح جانور بتوں کے نام پر وہ ذبح کرتے، اولاد کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ یہ سب غلط کام کرتے ان کے شریکوں کے لیے، تو وہ انہیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں نا وہ۔ اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ کرتے اس کو، پس چھوڑ دو انہیں اور جو کچھ وہ غلط گڑتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ مویشی ہے اور کھیتیاں پتھر ممنوع، پروہیبیٹڈ مطلب نہیں کھا سکتا اس کو مگر جس کو ہم چاہے ان کے گمان کے مطابق، اور مویشی حرام کی گئی ان کی پیٹھیں، اور کچھ مویشی نہیں وہ ذکر کرتے ان پر اللہ کا نام جھوٹ گڑتے ہوئے اس پر عنقریب وہ بدلہ دے گا بوجہ اس کے جو وہ تھے وہ جھوٹ گڑتے، یعنی جو کچھ بھی وہ مویشیوں کو اپنے اوپر حرام کرتے اس کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے کہا جو پیٹوں میں ہیں ان مویشیوں کے خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پر، اور اگر ہو مردار تو وہ اس میں سب شریک ہے۔ عنقریب بدلہ دے گا ان کو ان کے حالات کا، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ بھی ایک ان کی بے وقوفانہ رسم تھی ان میں کہ اگر جانور کا بچہ مطلب زندہ پیدا ہوتا تو وہ مردوں کے لیے رکھ لیتے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو دونوں اس میں سے کھاتے۔ یہ دین کے نام پر وہ لوگ کرتے۔ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی ہے، بغیر علم کے، اور حرام قرار دیا جو رزق دیا ان کو اللہ نے جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر، تحقیق وہ بھٹک گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات چھتوں پر چڑھائے ہوئے جیسے کلائمبرز، اور چھتوں پر نہ چڑھائے ہوئے جیسے شربز ہے، چھوٹے چھوٹے پلانٹس اینڈ ہربز ہے، اور یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے۔ کھجور کے درخت اور کھیتیاں مختلف ہے اس کے کھانے، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، دکھنے میں وہ سملر ہے لیکن ان کے جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کھاؤ اس کی پیداوار میں سے جب وہ پھل لائے، اور دو حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی اس کا زکوٰۃ کا حصہ نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ڈیٹیلز آپ لوگ فقہ کے 3rd لیول روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکامات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ تم اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور مویشیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے ہیں جن پر سامان لوڈ کرتے ہیں، اور کچھ بچھانے کے کام آنے والے، کچھ کی سکن سے کارپیٹس اینڈ بلانکٹ بناتے ہم۔ کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، اور نہ تم پیروی کرو خدموں کی شیطان کے، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ کہہ دیجئے کیا 2 مذکر اس نے حرام کیے یا 2 مؤنث، یا جو مشتبہ ہے اس پر رحم 2 ماداؤں کی، یعنی مادہ یعنی نر فیمیل، بتاؤ مجھ کو ساتھ علم کے اگر ہو تم سچے۔ 8 جوڑے سے مراد بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ ہے۔ اور اونٹ میں سے 2، گائے میں سے 2۔ کہہ دیجئے کیا مذکر یعنی میل کو اس نے حرام کیا، یا 2 ماداؤں یعنی فیمیل کو اس نے، جو مشتبہ جس پر رحم 2 ماداؤں کا مطلب جو جانور کا بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ کیا تھے تم گواہ جب وصیت کی تم کو اللہ نے، اس کی طرف کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ تاکہ بھٹکائے لوگوں کو بغیر علم کے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا لوگوں کو ظالم۔ کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس میں سے جو وحی کیا گیا میری طرف حرام شدہ اوپر کسی کھانے والے کے، وہ کھاتا ہے اس کو مگر یہ کہ وہ مردار، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ سب کچھ جو ہے حلال ہے، سوائے مردار
جو خود سے مر گیا بغیر ذبیحہ کے، ایکسپٹ سمندر کے جانور جیسے مچھلی اور ٹڈی ہے، اور بہتا ہوا خون ایکسپٹ تلی اور کلیجی، یا خنزیر کا گوشت تو بے شک وہ ناپاک ہے، وہ نافرمانی ہے، یا پھر پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو تو جو کوئی مجبور کیا گیا یعنی فورسفلی کھلا دیا گیا، یہ اور بات ہے، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے حرام کر دیا ہم نے ہر ناخن والے اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کی ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں، مگر جو اٹھائے ہوں ان دونوں کی پیٹھوں میں یا آنتیں یا جو مل جائے ساتھ ہڈی کے، یہ جو چربی لگی ہوئی ہوتی یہودیوں پر حرام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یا یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کا، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ پھر اگر وہ جھٹلائے تجھ کو تو کہہ دیجئے رب تمہارا رحمت والا ہے، وسیع ہے، اور نہیں پھیرے جا سکتا عذاب اس کا مجرم قوم سے۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہ شرک کرتے ہم اور نہ ہمارے آبا و اجداد اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، دیکھیے ان کی کیسی ہٹ درمی تھی۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا عذاب کو ہمارے، یعنی ان سے پہلوں نے بھی ایسی ہی کہا تھا اور ان پر اللہ کی پکڑ ہوئی۔ کہہ دیجئے کیا کوئی علم ہے تمہارے پاس؟ پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، یعنی یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں ان کی خیاس آرائیاں ہیں، ان کی سوچ ہے یہ سب، اور نہیں تم مگر تم خیاس آرائیاں کرتے ہو، یہ سب ان کے اندازے لگانا ہے۔ کہہ دیجئے پس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی، یہ سب باتیں اللہ تک پہنچ گئی، پھر اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو۔ کہہ دیجئے حاضر کرو گواہوں کو، وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو نہ تم گواہی دو ان کے ساتھ اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کوئی چیز، یعنی شرک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نہ تم خرچ کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے، اور ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو اور ان کو بھی، اور نہ تم قریب جانا بے حیائی کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو چھپی ہوئی ہو، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کے وہ جو حرام کی اللہ نے مگر ساتھ حق کے، یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور نہ تم قریب جاؤ مال کے یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کے وہ جو اچھا ہے، جیسے تم ان کی ہیلپ کرنے ان کے ویل وشر بن کر، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب کہو تم عدل کرو، اور اگرچہ ہو قریبی رشتہ دار، یعنی کہ اگر قریبی رشتہ دار کے بھی خلاف اگر گواہی دینی پڑ جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ دو، اور عہد کو پورا کرو اللہ کے، یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، پس پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو راستوں کی وہ جو جدا کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر فرمایا ان تمام راہوں پر شیاطین ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، پھر آپ نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ پھر بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پورا کرنے کو اوپر اس کے جو نیکی کرے اور تفصیل ہر چیز کے لیے، اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ ملاقات پر اپنے رب کی ایمان لائے، اور یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا ہم نے بابرکت، پس پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔
یہ کہ تم کہوگے بے شک اتاری گئی کتاب اوپر دو گروہوں کے ہم سے پہلے، اور بے شک تھے ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ نہیں کہو کہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کتاب دیے، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں آئی، اس لیے کوئی ریزن، کوئی ایکسکیوز نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی قرآن نازل فرمائی۔ یا تم کہو گے اگر بے شک ہم نازل کی جاتی ہم پر کتاب، البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان میں سے، تو تحقیق آئی تمہارے پاس کھلی دلیل، یعنی قرآن آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو اور روکے ان سے۔ ان قریب جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب بوجہ اس کے جو تھے وہ منہ موڑتے۔ کیا وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے؟ اور فرشتے کب آتے ہیں؟ فرشتے موت یا پھر عذاب لے کر آتے ہیں، یا آ جائے تیرا رب، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے، یا آ جائے بعض آیات تیرے رب کی عذاب کے طور پر۔ جس دن آئے گی بعض تیرے رب کی آیات یعنی نشانیاں، نہ نفع دے گا کسی نفس کو ایمان اس کا، نہ تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا اس نے کمایا اپنے ایمان میں کسی نیکی کو، یعنی کہ موت یا عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں دیتا، وہ بیکار ہے۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ، نہیں تو ان میں سے کسی چیز میں، کیسے ہمارے دین کے آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آیا تو ہمارا ایک ہی دین تھا نا توحید کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن اب الگ الگ فرقوں میں، جماعتوں میں بڑھ گیا۔ اللہ مستعان۔ بے شک معاملہ ان کا اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا ان کو ساتھ اس کے جو تھے وہ کام کرتے۔ جو کوئی لایا نیکی کو تو اس کے لیے 10 نیکیاں، 10 اس کی مانند، اور جو کوئی لایا ایک برائی کو تو نہ وہ بدلہ دیے جائے گا مگر اس کی مانند، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اتنا نوازتے ہیں۔ اگر ہم ایک نیکی کریں تو اس کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر ہم ایک برائی کریں تو اس کے بدلے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کچھ اچھا کریں گے، کچھ نیکی کریں گے تو وہ ملٹیپلائی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دین درست جو قائم ہے، ملت ابراہیم کا جو 100 تھے اور نہ تھے مشرکین میں سے۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، نہیں جس کا کوئی شریک، اسی چیز کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کا ڈکلیریشن کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی کے ذمے ہے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، یعنی جو بھی انسان کرے گا اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہوگا، اپنے گناہوں کا حساب اسے ہی دینا ہوگا۔ پھر طرف تمہارے رب کے لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے اس میں تم اختلاف کرتے، اور وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو جانشین زمین کا، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر زمین کے درجوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسایا، اور کسی کو بادشاہ تو کسی کو فقیر، کسی کو غلام تو کسی کو امیر تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند تو کسی کو بیمار، کسی کو خوبصورت تو کسی کو کم خوبصورتی عطا کی۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنس کیوں رکھا؟ تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں سے جو اس نے دیا تم کو۔ بے شک رب تیرا جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو کوئی اس کی آزمائش پر صبر نہیں کرے گا، کفر کرے گا، اس کا حساب جلد دینا پڑے گا اللہ کے پاس، اور جو کوئی اس کی آزمائشوں پر کھرا اترے گا صبر و شکر کے ساتھ
اور اس میں اگر کرتے ہوئے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ انعام مکمل ہوا اور ساتھ ہی جز 8 کا نصف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار اس کا کوئک ریکیپ دیکھتے ہیں، جس کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزوں کی مانگ کریں گے مگر ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکان کے 4 حماقتیں بتائی گئی، جیسے چوپاوں میں سے اللہ اور شریکوں کا حصہ الگ الگ رکھنا، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا، غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا اور چوپاؤں کے بچوں کو عورتوں کے لیے حرام سمجھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے، کھیتیوں اور چوپائے۔ اس کے بعد آخر میں 10 وصیتیں بتائی گئی ہیں، جیسے شرک سے بچنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اولاد کا قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ناپ تول کو پورا کرنا، انصاف کی بات کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور صراط المستقیم پر چلنا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو پلیز شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا